اور وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے۔ تو تمہارا جو معبود ہے وہ کس قسم کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورت نازل فرما دی کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ تم جو پوچھتے ہو کہ تمہارا معبود کون ہے، کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یعنی میرا معبود اللہ ہے۔ اور اللہ کو تو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، کیونکہ کافروں پر، مشرکوں پر جب کوئی سخت مصیبت پڑتی تھی، کہیں سمندر میں پھنستے تھے، کبھی کسی تکلیف میں پھنستے تھے، تو اللہ ہی کو پکارتے تھے وہ بھی۔ اور اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ زمین آسمان یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے پیغمبر کہ وہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر، کوئی جوڑ کا، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے آ کر پوچھا کہ آپ کا معبود کون ہے، کیسا ہے؟ آپ جس کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے، کیسا ہے؟ اس کو جو یہ خدائی ملی ہے، کس سے ملی ہے وراثت میں؟ اس کے پاس خدائی کہاں سے آئی؟ اور وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے۔ تو تمہارا جو معبود ہے وہ کس قسم کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورت نازل فرما دی کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ تم جو پوچھتے ہو کہ تمہارا معبود کون ہے، کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یعنی میرا معبود اللہ ہے۔ اور اللہ کو تو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، کیونکہ کافروں پر، مشرکوں پر جب کوئی سخت مصیبت پڑتی تھی، کہیں سمندر میں پھنستے تھے، کبھی کسی تکلیف میں پھنستے تھے، تو اللہ ہی کو پکارتے تھے وہ بھی۔ اور اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ زمین آسمان یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ سے تو ان کا تعارف تھا، اللہ کو تو جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ یہ جس معبود کا آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے۔
دوسرا سوال ان کا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کیسا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا احد، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ یکتا اس کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہیں۔ تو جب اس جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ تو یکتا ہے، مخلوق جیسا تو ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل تو کچھ ہے ہی نہیں، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ احد اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو، یکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس جیسی ذات کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کی ایک ذات ہے۔ کوئی مٹی سے بنی ہوئی ہے، کوئی سیمنٹ سے، کوئی لوہے سے، کوئی چاندی سے، کوئی سونے سے، کوئی پتھر سے، کوئی ہوا سے۔ تو اللہ کی ذات تو یکتا ہے، اس کی ذات کے مثل کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ اس لیے اس کی ذات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں، اس کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہم تو اسی چیز، جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، جو چیز دیکھی ہی نہ ہو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری ذات ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ جو اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ دھوکے میں رہے گا، وہ گمراہی میں جاتا رہے گا، کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں کسی چیز جیسا ہوں۔ دنیا میں روشنی بھی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو یکتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ روشنی جیسا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہوا بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں، تو ہوا کو ہوا جیسا بھی نہیں کہہ سکتے، پہاڑوں جیسا بھی نہیں کہہ سکتے، پتھروں جیسا بھی نہیں کہہ سکتے، کسی چیز جیسا اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تو احد ہوں، میں تو یکتا ہوں۔ میری ذات میں غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ کس سے بنا ہوا ہے، کیسا ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا عقل میں۔ جیسے ایک بزرگ کہنے لگے کہ تو سمجھ تو آتا ہے، نہیں تو نظر تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، تو نظر تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نظر تو آتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا آسمان بنانے والا ہے، کوئی تو ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوائیں، موسم، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ کوئی ہے، نظر تو آ رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، پر سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے کہ تجھے بس چیزوں سے پہچانا جائے اور تیری ذات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو تو نظر تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان ہی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں جس طرح یکتا ہے کہ اس کی ذات کی جیسی کوئی چیز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اب اس کو لے لیں ہم، اللہ کے علم کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسا علم ہے کہ جو آج تک ہوا اس سب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، جو آئندہ ہوگا اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی صفات میں بھی اللہ یکتا ہے۔ اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جیسا خالق بھی کوئی نہیں۔
ہم انسان ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر کسی نقشے کے، بغیر مٹیریل کی چیز بنا لیتے ہیں۔ اب سوچیں کہ کائنات جب نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مٹیریل تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا لیا؟ بغیر مٹیریل کی چیز بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا پیدا کرنے والا کون ہو سکتا؟ انسانوں پہ کیا، جانداروں پہ کیا؟ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ پانی کے اوپر تصویر بناتا ہے اور اس میں ہڈیاں بناتا ہے، اس میں گوشت بناتا ہے، اس میں خون بنا رہا ہے، اسی میں بال بنا رہا ہے، اسی میں ناخن بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جیسا خالق کوئی، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ کیا ہے؟ احد ہے، یکتا ہے۔ تو یہ اسلام کا نظریہ حیات ہے۔ کیا مطلب اسلام کی زندگی اللہ کو احد ماننے کے ساتھ، کہ اللہ کی ذات اور صفات اللہ ہی کے لیے مانی جائیں اور اس کے سوا کسی کے لیے نہ مانی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کہیں بھی ہم نے کسی کو شریک کر لیا تو احد نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ، وہ اپنی صفات میں اکیلا نہیں رہے گا۔ جب ہم کہیں کہ اللہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں اکیلا تو نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے علم، اللہ کی صفت، اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسی شفا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کو جب ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے تو کون کس وقت مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو کیسے بنایا جائے گا، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مشکل کو حل کرنے والا، بگڑی کو بنانے والا، سب کچھ اللہ ہی کو ماننا پڑے گا۔ آپ غور کریں کہ میں بول رہا ہوں، کائنات میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے جاندار بول رہے ہیں، اس بولنے کی قوت کا تعلق بھی اللہ کے کلام کی قوت کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولنے کی قوت اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بولنے کی قوت کا نور اپنی مخلوق میں ڈالا ہے تو مخلوق بولنے لگ گئی۔ سننے کا نور اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس نور کو، سننے کے نور کو اپنے مخلوق میں ڈالا تو مخلوق سننے لگے۔ اسی طرح علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو مخلوق کے اندر کچھ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یہ ساری مخلوق کو علم حاصل ہوا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آتی تھی، فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، اللہ کے پاس سے علم لے کر آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا اور سارے انسانوں کو جو علم مل رہا ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہی آ رہا ہے۔ تو اس علم کی ابتدا اللہ کا علم ہے۔ ہمارے بولنے کی ابتدا، سارے جانداروں کے بولنے کی ابتدا اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ بھی ارادہ کرتے ہیں، تو ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ کرے تو ہم بھی ارادہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بلوانا نہ چاہے تو وہ بول سکتا ہے۔ مادر ذات گونگے بھی تو پیدا ہوتے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، جتنی بھی صفات ہمیں ملی ہوئی ہے یہ سب صفات اللہ ہی کی صفات سے ملی۔ تو ہر چیز کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہر چیز کی انتہا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی چیزوں کو ختم بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقیدہ توحید کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جس کی طرف اپنی ضرورتوں میں لوگ رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورت کسی کے پاس نہیں لے کر جاتا، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، نہ عبادت کی ضرورت ہے اس کو کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، یہ تو مخلوق کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہوئے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہی نوازنا چاہتے ہیں، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا انعام اللہ ہمیں ہی دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ تو مخلوق کو نوازنے کے بہانے ہیں، کسی کو دینا ہو کسی بہانے سے دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں رکھی ہیں یہ بھی ہمیں نوازنے کے لیے رکھی ہیں، کہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں، پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے۔ یہ ان کے اس سوال کا جواب تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خدائی وراثت میں ملی ہے۔ وراثت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا کوئی باپ ہو، وراثت تو باپ سے ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے وراثت میں ملتا ہے کچھ۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کیا وراثت میں اللہ کو کہاں سے ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہوئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس نے خود کسی کو جنا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو لہذا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کس وجہ سے مانا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب تھی، آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ مکمل ان کو زبانی یاد تھی۔ تو لوگوں نے یہ کہنے لگے کہ کتاب پوری اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر لینا یہ تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جیسی طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا اللہ نے حافظہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو یاد کر لیں، آسمانی کتابوں کو یاد کر لینا۔ یہ مسلمانوں میں تو عام جام ہے کہ ہر علاقے میں ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ حافظ مل جاتے ہیں، نابینا بھی ملتے ہیں، آنکھوں والے حافظ بھی ملتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو یاد کر لینا یہ کوئی اللہ کے بیٹا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کیوں مانا کہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری مریم علیہ السلام کو، پاکیزہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔
اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر سکتے ہیں، حوا علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں باپ کے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ جب سب مر جائیں گے اور ایک قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ فرمائیں گے، تو بتائیں اس وقت کب کیسے زندہ ہوں گے سب؟ بغیر ماں باپ کے ہی پیدا ہوں گے نا سب۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قبروں سے اٹھائیں گے اور زندہ کر دیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے سب کو بغیر ماں باپ کے زندہ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں دوبارہ سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا فرما دیا تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر، قیامت کے دن پر غور کرے گا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو چلو پھر بھی خاتون ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت ہے، خاتون ہے، ان کے ذریعے سے اگر کوئی بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ عجیب بات تو قیامت کے دن ہوگی کہ جب مٹی سے انسان نکل رہے ہوں گے بن بن کر، مٹی کے ذرات میں وہ ہڈیوں کے ذرے، وہ ساری چیزیں اکٹھے ہو کر دوبارہ ایک انسان بنے گا، تو وہاں کون سے ماں باپ ہوں گے جن سے اولاد پیدا ہو رہی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، خلاق ہے، پیدا کرنے والے ہیں، اس جیسا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے، یعنی اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، کیونکہ پیدا ہونا یہ مخلوق، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے۔ جس کو زندگی ملتی ہے اس کو موت بھی ملتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور خدا ہیں کہ جس پر موت نہیں آتی، وہ بات باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو مخلوق کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر تو وہ باتیں ہیں جو مخلوق میں ہیں ہی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے لیے کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ برابر کا، جوڑ کا۔ جیسے رشتے جب ہوتے ہیں، عورت کے لیے اس کے جوڑ کا خاوند دیکھا جاتا ہے، یا لڑکے کے لیے اس کی جوڑ کی لڑکی دیکھی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی معاشرتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے جوڑ تو ہو، برابر کا تو ہو، تاکہ جوڑی بنی رہے، نبھا سکے۔ اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بھئی نکاح کرواتے وقت جوڑ دیکھ لیا تو، کہ جوڑ کا ہو تو کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک تو مثال کے طور پر بہت زیادہ بڑے خاندان کی لڑکی ہو اور ایک لڑکا جو ہے وہ بالکل کم تر خاندان کا ہو، تو ان میں جوڑ رہے گا نہیں، وہ جوڑی بڑی مشکل سے چل پائے گی۔ بادشاہ کی لڑکی ہو مثال کے طور پر، اور اس کی شادی کسی نائی کے بیٹے سے یا کسی ایسے پیشے والے سے کہ جس کو کمتر پیشہ سمجھا جاتا ہو دنیا میں، اس سے اگر اس کی شادی ہو تو وہ جوڑ کہاں رہے؟ وہ کفو نہیں ہے، برابر کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی کفو ہے ہی نہیں، تو جب اس کا برابر کا کوئی ہے نہیں تو بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بیوی تو برابر کی ہونی چاہیے۔ تو جب بیوی نہیں ہے اس کی، نہ اس کو بیوی کی کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ضرورت، ہر حاجت سے پاک ہے۔ کمزوری یہ انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے برابر کا، جوڑ کا کوئی ہے نہیں، لہذا خدا صرف ایک ہی ہے، ایک اللہ ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ہمیں اسلام کا عقیدہ توحید سمجھاتی ہے کہ انسان اس سورت کو غور و فکر سے پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کا نہیں سمجھے گا، اور نہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ کی طرح سمجھ پائے گا کہ یہ بھی اللہ کی طرح کر سکتے ہیں۔ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی طرح۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، جس کے پاس جو کچھ ہے
اللہ کی عطا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص یوں سمجھیں کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر، یعنی پورے قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصے کے برابر سورہ اخلاص کا ثواب ہے، اور 1 حصے کے برابر کی جو بات ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے، 1 حصے کی بات سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ قرآن میں 3 باتیں آتی ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ دوسرا، قرآن پاک کے اندر شریعت کے احکامات بتائے گئے ہیں، نظام شریعت، اسلامی نظام، اسلامی احکامات وہ بتائے گئے ہیں۔ تیسری چیز آخرت کا عقیدہ، قیامت، دوزخ، جنت، وہ ساری باتیں۔ تو عقیدہ آخرت، تو یہ 3 چیزیں قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ توحید کا عقیدہ یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو آیتیں ہیں، دوسری چیز اسلام کا نظام شریعت، اسلامی احکامات، اور تیسری چیز عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے بارے میں باتیں، آخرت کے بارے میں باتیں۔ تو جب 3 چیزیں ہیں پورے قرآن کے اندر، تو ہم دیکھیں سورہ اخلاص کے اندر کس چیز کا بیان آیا ہے؟ عقیدہ توحید کا بیان، اللہ کے بارے میں ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو عقیدہ توحید اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں باتیں۔ تو عقیدہ توحید اس پوری صورت کے اندر بیان فرمایا اللہ۔ تو قرآن کی 3 باتوں میں سے ایک بات آ گئی اس صورت کے اندر، 2 باتیں رہ گئی، یعنی شریعت کے احکامات اس میں نہیں بیان فرمائے ہیں، آخرت کے عقیدے کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہیں، صرف اللہ کے بارے میں باتیں ہیں۔ تو قرآن کی 3 باتوں میں سے ایک بات اس صورت کے اندر، اس لیے قرآن کی ساری باتوں کے 3 حصے کریں تو 1 حصہ اس صورت کے اندر، 3 حصوں میں سے 1 حصہ اس صورت کے اندر۔ تو یہ سورہ والتین والزیتون سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان صورتوں کے اندر پورے قرآن کی جو خاص خاص باتیں ہیں وہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، قرآن کے ایک حصے کو پورے کو چھوٹی سی بات صورت کے اندر بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات قل هو اللہ احد کی جو یہ صورت ہے اس کو پڑھ لیا کرے اور پڑھ کر سو جائے، اور اس کی باتوں پر اس کا یقین ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، شرک اس کے اندر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت، اگر اس کی اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے اس کو۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر حساب کتاب کے اگر جنت میں انسان داخل ہو جائے مسلمان، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ بتائیں رات کو یہ سورت پڑھ کے سو جانا چاہیے، پڑھنی چاہیے کہ کیا پتہ رات کو سوتے سوتے ہی اگر اللہ نے بلا لیا تو کم از کم آگے پکڑ سے تو بچ جائیں گے۔ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل تو فرما دیے۔ شرط کیا ہے کہ دل میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرک کا کوئی عقیدہ دل کے اندر نہ ہو، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ایسا ہی یقین ہو جیسا اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ احد ہے، یکتا ہے، اپنی خدائی میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں، اس جیسا کسی کو نہیں سمجھنا۔ دل میں ایسا ہی عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں کہ اس کا کوئی برابر کا ہے ہی نہیں، اور پھر ایمان کے ساتھ جب دل میں یہ عقیدہ ہوگا اور موت بھی آ گئی پڑھ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ حدیث شریف ہے، اس حدیث کے مطابق ہم روزانہ رات کو سورہ اخلاص پڑھ کر سو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تو کامیابی کے ساتھ جنت میں چلے۔ اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں
ان دو صورتوں کے بارے میں بھی میں نے بتلا دیا تھا، سورہ فلق، سورہ ناس کے بارے میں، کہ یہ بھی روزانہ رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عقبہ، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھ کر سویا کرو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد مرتے دم تک کبھی اس سورت کو رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، کہ رات کو میں روزانہ یہ پڑھ کے سوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہمارے لیے، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر عمل کریں گے ہمیں اس کا اپنا ذاتی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کے پڑھنے کے بہت فوائد ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھنے کے، اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے صبح، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ اس کی حاجتیں ضرورت پوری کرے گا۔ تو رات کو بھی پڑھنی چاہیے، صبح بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ بس فائدہ اٹھانے والا کوئی ہو، پڑھنے والا کوئی ہو، اور اپنی آخرت کو بنانے والا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے اس حال میں اللہ اپنے پاس بلائے کہ اس عقیدہ توحید کو لے کر ہم اس دنیا سے چلیں، عقیدہ توحید کو لے کر اس دنیا سے جائیں، کہ اللہ کے بارے میں دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، نہ ذات اور نہ صفات۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم اصلح فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ ہمارے ایک عزیز رشتہ دار ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ فرمائے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وادخلها في فسيح جناتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ